الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، اور وہ سینوں میں پائے جانے والی بیماریوں کو شفا دینے والی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے رسول، لوگوں کو آگاہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے عطا ہوئی ہے، بس اس نعمت کے حصول پر انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. یا رحمان 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 یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ، اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان پروردگار دو جہاں، کہتا یہی شعور
شعور ہے، بکھرے تو پنجتن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنجتن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور میری جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عشرہ رحمت کو گزار کر، عشرہ مغفرت کو گزار کر اب اس عشرے میں داخل ہو گئے جس میں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم جہنم سے نجات پا سکیں۔ اس آخری عشرے میں شبہ قدر بھی ہیں، تاک راتیں بھی ہیں۔ اسی مہینے میں رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن پاک بھی نازل ہوا، اور قرآن پاک جہاں ہمیں نصیب ہوا وہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس کے کچھ فضائل بھی ہیں، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے تلاوت قرآن پاک۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر کے۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت شروع میں سعادت حاصل کی قاری نعمان صاحب نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور آج اسی موضوع سے ہم استفادہ کریں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص قرآن کو محبوب رکھتا ہے خدا اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معلم اگر کسی بچے کو بسم اللہ کراتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور پہلی جب اس کو کسی معلم کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ اس کو بسم اللہ، اور اس کی رسم بھی ہوتی ہے باقاعدہ، جب بسم اللہ قرآن کی اور آمین ہوتی ہے تو ایک رسم اور بڑی شان و شوکت سے ہوتی ہے۔ لیکن جب قرآن کی ابتدا سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے تو جو معلم
जिस बच्चे को तालीम देता है, बिस्मिल्लाह की तालीम देता है शुरू में, स्टार्ट में ही, तो खुदावंद आलम उस मौल्लिम को भी और जिसको वो तिलावत दे रहा है उस बच्चे को भी और उसके वालिदैन को भी बख्श देता है, गुनाहों को बख्श देता है और उनको बहुत सारी फ़ज़ीलतें अता फ़रमाता है। कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने आज जमा की हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान वो सारी चीज़ें पेश करूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। कुरान पाक के जहाँ पढ़ने की फ़जीलतें हैं तो वहाँ पर कुरान को देखने की भी बड़ी फ़जीलत है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ने की भी बड़ी फ़जीलत है। अक्सर हम लोग कुरान पढ़ते तो हैं मगर उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम इस दौड़ में तो लगे रहते हैं कि इस रमज़ान में हमने 10 कुरान या 20 कुरान पढ़ के ख़त्म करने, लेकिन ये फ़जीलत अपनी जगह है, इसका अजर अपनी जगह है, इसका सवाब अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरी ये भी है कि जिस कुरान को हमने 10 बार ख़त्म किया, कम से कम एक बार उसको समझ के पढ़ने की कोशिश, क्योंकि जो चीज़ समझ के पढ़ी जाती है उसका लुत्फ़, उसका फ़ायदा कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ पर एक रिवायत है जो मैंने अभी निकाली थी, वो मैं पेश करता हूँ। गालिबन वो बड़ी सी रिवायत है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत ये मरवी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है और उसको मायने उसको नहीं पता, तो वो गोया उसी तरह है, उस शख्स की तरह होता है जो बोल तो ज़रूर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए, कुरान के जहाँ फ़वाइद हैं तो कुछ फ़वाइद मैं आपको बताऊँ तिलावत कुरान पाक। इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह उसकी आँखों में नूर को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी क़ुव्वत बिनाई को मजबूत कर देता है। रिवायत मिलती है कि एक बार एक शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि कुरान को, क्योंकि मैं हाफिज़ हूँ, तो मैं कुरान को बग़ैर देखे ही पढ़ता रहूँ या देख के भी पढ़ूँ? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान को पढ़ना तो फ़जीलत का बाइस है ही कि तुम बग़ैर देखे पढ़ो तब भी फ़जीलत है, लेकिन बेहतर है कि तुम देख कर भी पढ़ो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कुरान को पढ़ने की फ़जीलत तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जब उसको तुम देखते हो तो अल्लाह उस कुरान को देखने का भी बहुत अजर सवाब अता फरमाता है। तो गोया जो हुफ़ाज़ हैं, बेशक वो एक उनकी फ़जीलत है कि वो कुरान पाक को तिलावत करते हैं, लेकिन उनके लिए भी हुक्म है कि जब भी आपको वक्त मिले, और उन हुफ़ाज़ कराम के लिए भी और हमारे लिए भी, जब जब हमें वक्त मिले हम कुरान को देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह से बरोज़ हश्र शिकवा करेंगी। उनमें से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो बरोज़ हश्र अल्लाह से शिकवा करेंगी। एक वो मस्जिद कि जिसमें नमाजी नहीं जाते, दूसरे वो आलिम कि जो जाहिलों के दरमियान हों और लोगों ने उन आलिम से इल्म की कोई बात ना सीखी हो, वो भी शिकवा करेंगे वो आलिम। तीसरा कुरान कि जिसको हमने घर पर रख तो दिया है, या तो वो बेटी की रुखसती के वक्त निकलता है, या कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वक्त ज़रूरत निकलता है, वरना उसको हम देखते ही नहीं हैं, जिस पर कुरान पे धूल जमी रहती है माज़अल्लाह, तो वो कुरान भी बरोज़ हश्र अल्लाह से बहुत शिकवा करेगा। इसलिए नाज़रीन, ज़रूरी यह है कि अल्लाह ने जो हमें ये नुस्खा कुरान मजीद का अता किया है, इससे हम फ़ायदा उठाएं, इसकी तिलावत करते रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कम से कम 50 आयत की तिलावत रोज़ कर लिया करो और उसको समझ के किया करो, ताकि हमें पता चलता रहे। और अब कुरान के बारे में और बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम उलमा किराम से इस पे रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन जाते जाते एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान
دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ میرے بعد تم نے اگر ان کا دامن تھام لیا، ان کے ساتھ ہو گئے تو تم فلاح پالو گے، لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، اس قرآن کو بہتر طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ رستہ نہیں چھوڑنا، یہ در نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت لازم و ملزوم ہے۔ علماء کرام سے گفتگو رہے گی، حمدونات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ وقت ہوا ہے کچن کا، کچن کی طرف چلتے ہیں۔ کچن میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ڈالڈا بناسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اور کرچی جامع شیریں جو کہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ہے، ہمارے سائٹ پر ہمارے ساتھ ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر دسترخوان پر افطار کے وقت خاص طور پر ہر دسترخوان میں رمضان کی رونق کو اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ کا پینا بہت ضروری ہے، اور اگر دودھ بہترین ہو آل پرس کی طرح تو کیا ہی بات ہے۔ آل پرس دودھ اور آل پر کریمز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وائٹامن سی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، ہماری امیونٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ وائٹامن سی، اور وائٹامن سی ٹینک کے اندر ہمیں ملتا ہے، اس لیے ٹینک پینے سے انرجی آتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور تعاون کیا ہے ایکوافینا، کہ جو ظاہر ہے پانی انسان کو دن میں کم سے کم 8 گلاس ضرور پینے چاہیے، ڈاکٹرز بولتے ہیں۔ تو ایکوافینا بہت بہترین پانی، اس لیے منرل واٹر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلسا قاضی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ایلسا، آج کی کیا ریسیپی ہے؟ آج میں میٹھا بنانے جا رہی ہوں، اور آج کی ریسیپی کا نام ہے کسٹرڈ کلفہ۔ کسٹرڈ کلفہ؟ اچھا، کسٹرڈ اور کلفہ کو مکس کر دیا؟ جی بالکل، کلفہ آپ نے الگ کھایا ہوگا، کسٹرڈ الگ کھاتے ہیں، لیکن اب میں دونوں کو ملا کے بتاؤں گی۔ ہوگا تو وہ کسٹرڈ ہی، لیکن اس میں جو فلیور آئے گا بین الکسٹرڈ اینڈ کلفہ ہے۔ جی بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو فلیور آئے گا وہ کلفہ کا ہوگا، اور یہ بڑا ہی جلدی اور آسان سے بننے والا یہ کلفہ اور کسٹرڈ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہاں پہ دودھ پہلے سے گرم کر لیا ہے، آدھا کلو تک کے درمیان میں نے دودھ لیا ہے، اور اس کے اندر میں نے چینی کا استعمال کر لیا، 4 ٹیبل اسپون میں نے چینی ڈال دی ہے، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے تو میں نے اس کو پہلے سے گرم کر لیا ہے۔ تو اب میں باقی کی اس کی چیزیں بتا دوں۔ یہاں پہ میں نے آدھا کپ پانی لے لیا ہے، اس کے اندر میں کارن فلاور ایڈ کروں گی۔ کارن فلاور میں 3 ٹیبل اسپون لوپ فل مطلب بھر کے پورا اس کے اندر ڈالوں گی کارن فلاور تو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گاڑھا کرے آپ کا جو بھی میٹھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو اچھے سے حل کر لوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس انڈا موجود ہے، 1 عدد انڈا لے لیں گے، آپ نے پھینٹ لینا ہے اس میں۔ اور بریڈ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی آپ کے پاس بریڈ ہوتی ہے نا، تو اس کو آپ نے اس طرح چورا کر لینا ہے۔ آپ کو دکھا دوں گی میں، یہ بالکل زیادہ اس کو باریک کرش نہیں کرنا، ہلکا سا ایسا کرش کرنا کہ مکس ہو جائے۔ اور یہاں پہ میرا جو یہاں پہ کارن فلاور ہے وہ مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اس کے اندر 1 عدد انڈا جو میں نے پھینٹا ہوا رکھا تھا اس کو میں ایڈ کر دوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایسنس ڈال دوں گی، وینیلا ایسنس، جو کہ بڑی اچھا سا فلیور دیتا ہے، اروما دیتا ہے۔ میں اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جتنا، ٹی اسپون جتنا ڈال دوں گی میں جی۔ اب میں ان سب کو مکس کر کے اس جو گرم دودھ میں نے رکھ دیا ہے پہلے سے، اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی۔ اب دیکھیں اچھے سے دودھ گرم ہو چکا ہے، دودھ کو جلانا نہیں ہے، زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے، تقریباً آپ 5 منٹ تک اس کو گرم کریں گے۔ اور یہ جو گاڑھا سا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے اس کا، کارن فلاور، انڈا اور اس کے اندر وینیلا ایسنس ڈالا تھا، اب ان سب کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ یہ جب گاڑھا بہت جلدی بننا اگر آپ کا دودھ گرم ہوگا، دودھ آپ نے پہلے سے گرم کر لیا ہوا ہے، تو یہ بہت جلدی گاڑھا ہو جائے گا۔ جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ڈبل روٹی کا استعمال کروں گی، بریڈ کا۔ اس کے اندر میں نے 2 سے 3 بریڈ لی تھی، جس کو میں نے اس طرح چورا کر لیا تھا، یہ میں ایڈ کر دوں گی۔ اب اس کو جلدی سے ہم مکس کر لیں گے سب کو۔ اور یہ کتنی دیر پکائیں گے آپ اس کو؟ یہ بس تھوڑی دیر میں، اب یہ 2 سے 3 منٹ پکے گا۔ یہ گاڑھا تو ہو ہی چکا ہے کیونکہ دودھ ہمارا پہلے سے بنا ہوا تھا، تو اس کو اب یہ 2 منٹ لگے گی اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے۔
یہ بہت ہی، اس کی خاص بات یہ بہت ہی جلدی بننے والا ہے. اگر آپ کے پاس وقت بہت کم ہو میری طرح تو آپ اس کو 2 منٹ میں تیار کر سکتے ہیں. لیکن اس کو جمانے میں زیادہ ٹائم جی جی بالکل، پکنے کا اس کا ٹائم اتنا نہیں ہے. اس کو جمانے میں جب یہ بالکل سالڈ سا ہو جاتا ہے نا، یہ بالکل کلفے کی طرح، تو ویسے اس کا مطلب ہم یہاں تک ہی ناظرین کو دکھا پائیں گے کہ یہ ابھی اس کی جی بالکل. میں بس اب ڈش آؤٹ کروں گی، یہ ہو چکا ہے. ڈش آؤٹ کر جی جی بالکل، یہ ڈن ہے. میں اس کو اچھا تیار ہو گیا. جی بالکل یہ تیار ہو گیا. بس اس کا جمنے کا ٹائم زیادہ ہے، یہ ٹائم زیادہ ہے فریزر. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان المبارک اس مہینے میں نازل ہوا اور اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، بڑے فوائد ہیں، بہت اس کی اہمیت ہے. تو اس کے حوالے سے ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور موجود ہیں مولانا جواد عابدی صاحب. دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ یہ دونوں حضرات جو ہے بڑے سہل انداز میں، بہت اچھے الفاظ میں اور بہت آسان الفاظ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ صرف بڑے ہی نہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی آسانی سے سیکھ سکیں. تو میں شروع میں مفتی نور رحمانی صاحب سے آغاز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کو ہم کھول لیتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے پہلے تو آپ روشنی ڈالیے، اس کے بعد پھر ہم اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وقال اللہ تعالی مقاما آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھے موضوع کا انتخاب، اور بالخصوص آج ہی رات میں جو تاک راتوں کا ایک سلسلہ ہے اس کے اندر. اور پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا جو معنی کیا بنتا ہے. وہ قرآن کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ وہ کتاب جو سمجھ کر بار بار پڑھی جائے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن تلا یتلو سے کہ اس کو پڑھنا، کس طرح پڑھنا؟ سمجھ کر پڑھنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلے تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی شروع میں کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی آپ جب یہ ذکر ہے بیسیکلی نا، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام کرو. جب کیا کرتے ہیں؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے کہ جب بندہ زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کا آسمانوں میں ذکر کرتا ہے. جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے وہ جگہ چمکتی ہے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. مگر یہاں ایک ہمیں میسیج دینا ہے. وہ میسیج یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو صرف اس نیت سے پڑھیں. دیکھیے قرآن کے اجر و ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ایک لفظ کے کئی درجات ہیں، کئی نیکیاں بنتی ہیں. الف لام میم 10 نیکیاں. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 700 نیکیاں جو سورہ آل عمران کے اندر جو بنتا ہے، سبع سنابلا، یہ 700 نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اگر صرف یہ نیت اچھی بات ہے، مگر قرآن کا ایک بہت بڑا ایک مفہوم ہے، وہ یہ کہ افلا یشعرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون. کیا تم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کو ہمیشہ شعور کی حالت میں پڑھنا چاہیے. آج ہم کہتے ہیں ہم نے 10 قرآن پڑھے، آج ہم نے 15 قرآن پڑھے. آپ نے سمجھ کر پڑھے؟ میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، تو بھائی آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے میسج کیا ہے. قرآن بیسیکلی امام سیوطی کے مطابق الاتقان فی علوم القرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے کہ 24,000 میسیجز ہیں جو اللہ نے اپنے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے ہیں. کیا میسیج کیے ہیں؟ آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سے کیا باتیں چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس مرتبہ ابھی جو آخر کے 10 دن ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ صرف آخر کا 30واں سپارہ پڑھیں، مگر سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. جب سیدنا علی کرار فرماتے تھے نا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو. جب تم نماز پڑھو گے تو تم اللہ سے باتیں کرو گے، جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے باتیں کرے. لگ جائیے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی میں نے ابتدا میں بھی مفتی نور صاحب، میں نے ابتدا میں بھی یہی حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن جو ہے وہ ہمیں صرف پڑھنا چاہیے یا سمجھنا بھی چاہیے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اور بغیر سمجھ کے پڑھنا، یہ یعنی بغیر معنی کے پڑھنا، سمجھ نہیں آیا تو گویا وہ اس انسان کی طرح ہے کہ جو بول تو رہا ہے لیکن اس کو خود نہیں پتہ میں بول کے آ رہا ہوں. تو اس لیے بہت اچھا پیغام آپ نے دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنی ضرور ہے، لیکن اس کا بھی الگ ثواب ہے، لیکن ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے. مولانا جواد عابدی صاحب، آپ کی طرف میں سوال کے لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور جیسے کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن ختم کر دیے، 20 قرآن ختم کر دیے، اور یہ بے شک اچھی بات ہے اور فضیلت کا باعث ہے. کیا قرآن کو صرف پڑھنا ہی فضیلت ہے یا اس کو سمجھ کر پڑھنا؟ یعنی اگر مثال کے طور پر میں آپ کو 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے 10 قرآن پڑھے اور بس صرف تلاوت کی، مجھے اس کا مطلب بالکل بھی نہیں پتہ، ایک آیت بھی میں نے مطلب کے ساتھ نہیں پڑھی، اور میں نے ایک بار قرآن پڑھا اور باقی وقت جو ہے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ترجمے کی کوشش کی. تو دونوں میں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ دونوں میں سے افضلیت کیا ہے، یا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ملتا ہے اگر دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد. فضیلت قرآن اور تلاوت قرآن کے حوالے سے ہمارے تمام سامعین کو، ناظرین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث مبارک میں لفظ آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَالرَّبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور قرآن مجید کا موسم رمضان المبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید اور تمام صحائف آسمانی اور کتب آسمانی کے نزول کا جو مہینہ ہے وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں چونکہ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، روزے کے ذریعے پریکٹس ہو رہی ہے، تقوی کی پریکٹس ہے، تو ہمیں اس مہینے میں پریکٹس کرنی ہے. آپ نے سوال یہ کیا کہ آیا فقط اس عربی کو تلاوت کر لینا یا اس کے تفسیر اور ترجمہ تشریح کی طرف؟ تو دیکھیے یہ بات تو بہت واضح ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جو شخص اگر خالی عربی کو پڑھ رہا ہے اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں کہ ثواب موجود ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے فرحان بھائی کہ جب وہ عربی پڑھ رہا ہے اسے کیا معلوم، میری مادری زبان اردو ہے، مجھے کیا پتہ میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے سننے والے زیادہ پڑھنے یا پورا پڑھنے سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ جتنا پڑھیں اس کو سمجھ بھی لیں، اس کا ترجمہ اور حاشیے میں تشریح جو علماء نے کی اس کو بھی پڑھ لیں. نور علی نور ہے کہ کوئی پورا بھی پڑھ دے اور اس کو ساتھ ترجمہ تشریح بھی کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس میں پریکٹس کر لی، روز ایک صفحہ، ڈیلی ہم لوگ روز ایک صفحہ دیکھا، اس کا حاشیہ پڑھ لیا، اس کے ترجمے میں کیا علماء نے کہا ہے وہ ہم پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں قرآن ہماری آئیڈیل بن جائے گا، بلکہ آئیڈیل ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو جسٹ اپنے پرپس کے لیے یوز کیا جو کہ جائز ہے، استخارہ ہے، سر پہ رکھنا ہے، مریض کو ہوا دینا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن خدا را قرآن کو صرف ان مقاصد کے لیے جو ہے وہ محدود نہ کر دیں اور اس کو ویسے پڑھیں اور استعمال کریں جیسے اس کو پڑھ کے سمجھنے کا حق ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا مجھے ایک بات یہ یاد آئی آپ کی بات سے کہ ہمیں ایک بھلے کچھ چیزیں پڑھنی چاہیے، جیسے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تو کم سے کم 50 آیات ہی روز تلاوت کر لی جائیں، انسان کے لیے بات ہے. تو میں امام بارگاہ شاہ نجف جو ہمارے ماٹر روڈ امام بارگاہ، جب میں قرآن پڑھنے وہاں جاتا تھا تو وہاں کے پیش نماز تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مولانا محمد علی صاحب. تو وہ نماز کے بڑے اچھا بزرگ اور بڑے شفیق انسان تھے، اور جس طرح سے علماء کرام اور پیش نماز حضرات جو ہوتے ہیں ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں. نماز کے بعد جب وہ بیٹھتے تھے تو مجھے بلایا، میں چھوٹا تھا بہت، کہا بیٹا تم نماز پڑھ کے جا رہے ہو، ایک کام کرو. میں نے کہا جی بتائیے. کہہ رہے ہیں قرآن اٹھاؤ، اس کی ایک آیت پڑھو اور اس کا ایک ترجمہ پڑھو، لازمی روز یہ کام کرو. اور یقین کریں وہ کہنے کو تو ایک لائن تھی لیکن اس میں اتنا لطف آنا شروع ہو گیا تھا بے شک کہ میں نے اس کو بار بار پڑھنا شروع کیا، اور وہاں اس دوران بھی میں نے قرآن پاک جو ہے وہاں ختم کیا. مفتی نور رحمانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے ایک بریک کے بعد، دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا، ایک مختصر وقفے کا وقت ہے اور بہت سارے اہم سوالات ہیں ظاہر ہے. اور اس وقت کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس وقت لوگ کثیر تعداد میں تلاوت کر رہے ہیں، تو اس تلاوت کو اور کس طرح سے بہتر انداز سے ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، تو بہت اہم ٹاپک ہے. ملتے ہیں ناظرین مختصر وقفے کے بعد. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جواد عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. اور یہ جتنے علماء کرام ہمارے پاس آتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی جو فرمائشیں ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں کہ ان حضرات کو بلائیں، تو اسی حوالے سے ہماری جو ٹیم ہے آج ٹیلی ویژن کی وہ ان سے رابطہ کرتی ہے، اور یہ وقت ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا. تو ہم آتے ہیں مختصر وقت کے بعد، جائیے گا کہیں نہیں، آپ کے لیے ہی ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے ان کو دعوت دی ہے. دیکھتے رہیے بارہ رحمت. آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد.